ہمارے بیچ میں کلیم صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کھانجی پیر کے صدر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں بھی اپنی بات علامہ اقبال کے شعر سے کروں گا کہ یقین و حکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یہ اسٹیل والی نہیں ہے۔ اور ابھی جناب محترم میرے دوست حضرت نے ابھی جو انجم التعلیم الاسلام کے لیے بتایا، تو آپ اور ہمیں سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام کے لفظی معنی جو ہیں شبدارت، اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو امن اور سلامتی کے، اور امن اور سلامتی کا تعلق علم سے ہے۔ جیسے کہ اس پس منظر میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں کہ یہاں نوجوان موجود ہیں کہ انجم التعلیم الاسلام جو ہے بڑے مولانا صاحب ظہیر الحسن صاحب علیہ رحمہ کے دست مبارک سے جب نیو رکھی گئی تو اس کے پہلے آپ بریلی محلہ میں تشریف فرما تھے، اور وہیں پر میواڑ سے، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، میواڑ سے ایک ڈیلیگیشن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کری کہ سرکار، ادے پور کی سرزمین پہ علم کی بہت کمی ہے، لہٰذا آپ فرمائیں تو سید اعلیٰ حضرت مجدد عالم ہے، جدید ترین کرنے والی ذات ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ او ظہیر الحسن، تم ادے پور کی طرف اپنا سامان باندھ لو۔ تو آپ نے وہاں اپنی ساری پراپرٹی بیچی، آدھی پراپرٹی وقف کی، اور اس کے بعد آپ ادے پور کی زمین پہ تشریف لے آئے۔ اسی گھرانے کی یہ شان ہے کہ سید اعلیٰ حضرت نے اپنی زمین بیچ کے 140 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اصل بیک میں دین ہے۔ 140 سال پہلے شاہ عبدالعلیم میٹھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آکسفورڈ بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ آج اگر آکسفورڈ کی بات کرو تو لوگ اپریشیشن دیں گے، بڑا آسان زمانہ ہے، لیکن اس دور میں آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا شاہ عبدالعلیم میٹھوی۔ چاہیں تو ریکارڈ میں چیک کر لیں، نیٹ پہ ڈال لیں، وہاں آپ کی ایک ڈیبیٹ ہونی تھی، مناظرہ منعقد کیا گیا، اور برنارڈ شاہ نام کا ایک فلسفر تھا جو مشہور زمانہ ہے، اس سے آپ کی ڈیبیٹ تھی۔ کن کی؟ شاہ علیم عبدالمیٹھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبدالعلیم میٹھوی کی۔ جب ڈیبیٹ ہوئی تو برنارڈ شاہ ہار گیا، کیونکہ یہ پروردہ ان اہل علم، اہل دل، اہل نظر کے پروردہ تھے۔ تو اس برنارڈ شاہ نے کوٹیشن دیا کہ سب سے بہترین مذہب یقینی طور پہ اسلام ہے، سب سے بدترین قوم اس کو ماننے والی اس کی فالوور ہے۔ یہ آپ کا کوٹیشن تھا۔ آپ اگر نیٹ پہ ڈالیں، جلال الدین رومی بولا ہے، روم جو ہے گرینیچ آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام ہے، مثنوی شریف اور اس کے لیے۔ اب آئیں تو امیر خسرو علیہ رحمہ، گرینیچ آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں ہم نے دین کا معاملہ چھوڑا، تعلیم کا معاملہ چھوڑا، وہاں ہم پچھڑ گئے۔ کیونکہ بڑی واجب بات ہے کہ قرآن میں 12 سے 13 جگہ آیا کہ تفکر، غور اور فکر کیوں نہیں کرتے۔ آج لوگ، غیر لوگ، چاہے یہود ہوں، انگریز ہوں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹی داخل اسلام ہو رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم چھوڑو، ماڈرن تعلیم کرو۔ ارے بھیا بتاؤ، ماڈرن تعلیم جب پوری دنیا کو بنانے والا خالق میرا رب، تو ایکشن اور ری ایکشن اس دنیا میں ہونا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جس نے جسم کو بنایا، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ ماڈرن تعلیم کیا؟ وہ پوری قرآن حکیم فرقان مجید سے آپ کو ملے گی۔ رہا سوال فنڈ کا، تو ہم آج کھانجی پیر کے اندر کہیں بھی محلے میں چندہ کرنے نہیں جاتے، نہ اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں کہیں بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں دامن کا پھیلانا، اپنے مطلب دامن کو لے کے اور الگ الگ جگہ جانا، یہ سرکار کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے۔ میں یہی نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک ایجنڈا سیٹ کر دیا۔ جو میں نے کل حضرت سے بات کری، اس ایجنڈے کے اوپر میں ابھی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس یہی کہنا چاہوں گا اپنی اس بات کو رکھتے ہوئے کہ یہ جو 302 ممبر ہیں، ادے پور کی سرزمین سے اہل مولا نے انہیں چنا ہے۔ رہا سوال مسجد اور مدرسوں کا، ایک بات یاد رکھنا، مسجد بہت بعد میں ہے، پہلے مدرسہ ہے، وہ رسول اللہ کا گھر ہے، وہاں سے ادب بتائے جائیں گے کہ مسجد کے کیا آداب ہیں۔ اگر آپ وہاں کی بات کر رہے ہو تو پھر قرآن کریم میں آؤ، چاہے سورہ نمل دیکھ لو،
چاہے میرے سرکار نے جو اگزامپل سیٹ کرے ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، وہ سب نے وہی بتایا. لہذا دین نہیں، اس کو پس پشت نہیں رکھنا ہے تعلیم کے نام پہ. اصل تعلیم ایکشن اور ری ایکشن کی یہیں سے ہی ملے گی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ماڈرن تعلیم کے نام پہ دین کے اندر سے ہٹ جاؤ مسجد مدرسوں سے، نہیں، نیور، نہیں ہٹنا ہے. میرا ایجنڈا بالکل الگ ہے جو میں نے بیان کرا. آپ کی اس سے بات ٹکرائے نہیں ٹکرائے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو ممبر چن کے جا رہے ہیں ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے اس کو اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ آئے جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ لوگ آئے جو وقت کا سانچہ بدل گئے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. رکا ہوا پانی ہمیشہ سڑ جاتا ہے. اگر طوفان آیا ہماری زندگی میں تو یہ ہلچل آ جائے. اللہ کرے کہ یہ ہلچل آئے. اور میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، چاروں سلاسل، 14 خان بادے، 23 خواجگان، 7 حلب ہمارے ہیں. ہم ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے. اور دعا گو ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنے انجمن کی فلاح اور بہبودی کے لیے بنے اور واقعی لگے کہ ہم ایک اس انجمن میں آ گئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقینی محنت کریں. کہیں بھی ہم عام لوگوں سے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے لبیک لبیک لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.